پاکستان کہتا ہے کہ یہ ایک پروونس لائک اسٹرکچر ہے اور سیمی آٹونومس ہے، اور آپ جو ہیں یعنی ڈسپیوٹڈ ایریا کے ہیں، آپ پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں، اس طرح کے پاکستان کا اپنا جو رول ہے، قانون ہے، نیم ہے، وہ یہ کہتا ہے. تو یہ جو ایڈہاکزم ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی پرابلمز آتی ہیں، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جیو اسٹریٹجک ایشوز پہ بات ہو جائے کہ یعنی گلگت بلتستان کے لوگ اس سمے جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کافی گھبرائے ہوئے ہیں، کافی پرابلم میں ہیں، ان کی اپنی لوکیشن کی وجہ سے اور ان کی اپنی ڈیموگرافی کی وجہ سے، اور انڈیا کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہے پاکستان کا، پاکستان انڈیا کا کلیم ہے، پاکستان کا کنٹرول ہے، اس کی وجہ سے. یہ 3 ایشوز ہیں مین، اور اس کی وجہ سے ہمارے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ایک فیوچر ان کو ہمیشہ جو ہے انسرٹن لگتا ہے، ہمیشہ بہت سے تھریٹس وہ دیکھتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی بہت سے کارن ہیں. ایک تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں مثلاً جو مسلم ریشیو ہے وہ 80-20 ہے شیعہ سنی کا، اس میں میجورٹی سنی ہیں، 12 یا 13% شیعہ ہیں، اور باقی پھر دوسرے کچھ صوفی گروپس ہیں. وہ یہاں ریورس ہو جاتا ہے. یہاں جو ہے نا آپ کو آلموسٹ 80% آپ کو شیعہ یا نوربخشی ملے گا یا اسماعیلی ملے گا، اور پھر 20% آپ کو سنی ملے گا. تو وہ ایک جو ہے نا سچویشن ہے. تو ہمارے وہاں بہت سے ریومرز چلتی رہتی ہیں. مثلاً کبھی کبھی یہ ریومر چلتی ہے کہ جی یہاں پہ ایک منی ایران بننے والا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے والی ہے، جس کی وجہ سے یہاں ایران کا جو ہے نا ایک اثر جو انفلوئنس بڑھے گا، لبنان کی طرح بن جائے گا، ایسا کچھ ہے. اب وہاں اسماعیلی پاپولیشن بہت ہے. اگر آپ ہمارے نارتھ میں دیکھیں تو پورا آپ کا آدھا تاجکستان جس کا ہم سے بارڈر لگ رہا ہے، پورا بدخشان پروونس افغانستان کا، اور پورا یہ جو تاشقرغن کے جو پریفیکچر ہے چائنا کے، سارا اسماعیلی ہے. تو پھر یہ ریومر چلتی ہے کہ جی وہاں پہ ایک اسماعیلی اسٹیٹ بننے والی ہے. پاکستان کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انڈیا کب آئے قبضہ کر لے. چائنا کو بھی ڈر ہوتا ہے. انڈیا اور امریکہ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چائنا کب آئے اور قبضہ کر لے. تو یہ اتنی ریومرز ہوتی ہیں، میڈیا میں بھی آ جاتی ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے جو لوکل لوگوں کو رائٹس ملنے تھے وہ بھی پاکستان جو ہے وہ نہیں دے رہا ہے، اس کو ایز این ایکسکیوز بنا کر. فار انسٹنس اب وہاں کے سنیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اگر ہم نے یہاں پر کانسٹیٹیوشنل رائٹس دے دیے، ان کو آٹونومی دے دی، تو آپ تو صرف 20% ہیں. آپ تو یعنی وہ سنسد ہو یا پھر ایڈمنسٹریشن ہو، بیوروکریسی ہو، کوٹا ہو، جابز ہو، سروسز ہوں، ایجوکیشن، ہیلتھ، سب میں آپ مارجنلائز ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے ان کی جو ہے نا ایک طریقے سے ان کی جو ہے فیور لی جاتی ہے. ان کے اندر جو ہے نا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہماری سنی پاپولیشن میں ڈھونڈی جاتی ہے. اور یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا اگر آپ نے کسی لڑکی کو پڑھنے سے روکنا ہو تو آپ آروپ لگانا شروع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے کہاں کہاں کیا کیا سمبند ہیں، اس کو گھر بٹھا دو بند کر کے. تو گلگت بلتستان کو بھی اسی طرح عجیب عجیب ریومرز اڑا کر میڈیا کے تھرو بالکل آئسولیٹ کر کے رکھ دیا گیا. ہر طرف سے راستے بند کر دیے گئے کہ جی انڈیا سے راستہ نہیں کھولنا، افغانستان سے نہیں کھولنا، یہاں سے نہیں کھولنا، وہاں سے نہیں کھولنا. اور اس کا اوبیسلی ڈیولپمنٹ میں تو بہت فرق پڑا ہی پڑا، لوکل رائٹس کا تو فرق پڑا ہی پڑا. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیررزم ہے، جو ملیٹنسی ہے، اگر آپ کشمیر میں بھی دیکھیں یا دنیا میں کہیں بھی دیکھیں، اس کے لیے فیوریبل جو ہے وہ جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو آئسولیشن ہے، ریجنل جیوگرافک آئسولیشن یا سوشل آئسولیشن، اکنامک مارجنلائزیشن جہاں کریٹ کی جائے وہاں پہ وہ بہت زیادہ پھلتا پھولتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ طالبان جو وہ مین ہائی ویز کو اٹیک کرتے ہیں، ٹورسٹ کو اٹیک کرتے ہیں، وہ آپ کی اکانومی پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ انڈیا سے راستہ کھولنا کے خلاف ہیں، افغانستان سے وہ چاہتے ہیں آئسولیٹ رہے، اور ہم ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک بند گلی ہے، چاروں طرف سے بند ہے، ایک طرف سے ہمارے وہاں پہ جو ہے نا وہ ملیٹنٹس ہیں، طالبان ہیں. تو ہماری سوشو اکنامک جو مارجنلائزیشن ہے، ہیومن رائٹ ایشوز، اس کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہوا کہ ان لوگوں کو وہاں پر جو ہے نا سنی کمیونٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کا اور ان میں جو ہے نا اپنے لیے سینٹیمنٹس ڈھونڈنے کا اور ریکروٹمنٹ کا ایک چانس مل گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ مل گئی ایسے ایریاز میں بھی جہاں پر لیٹ سے سنیز نہیں رہ رہے. فار انسٹنس یعنی اسماعیلی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں بھی ابھی کافی ایکٹیو ہیں. اب آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں میں کوئی اینٹی سنی آدمی ہوں، میں ایسا نہیں ہوں. میں ایسی فیملی سے آیا ہوں جو
آلموسٹ 60% سنی ہے. میری اپنی پتنی بھی سنی ہے, تو میں ایک مکس فیملی سے ہوں. میری جو گرینڈ مدر تھی وہ بھی سنی تھی. ہمارے وہاں مکس شادیاں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے ابھی لداخ میں ہوتی ہوں, آئی ڈونٹ نو. تو یعنی آئی ایم ناٹ این اینٹائی سنی پرسن, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو این انالیسس کہ جی کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا ان کے فیئرز کو اور ان کے جو تھریٹ پرسپشن ہے اس کو کیسے ایکسپلائٹ اسٹیٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد ان میں کیسے وہ راستہ بناتی ہے اور جگہ بناتی ہے. تو وہ جو ہمارا آپس میں میل ملن تھا اور وہ پیار محبت تھی, شادیاں تھیں, وہ بہت کم ہو گئی ہیں. پولرائزیشن ہو گئی ہے, اسپیشلی آپ کے دیامت ڈسٹرکٹ ہے یا اور ایک دو ڈسٹرکٹ ہیں, ان میں تو کافی حد تک یہ چیز کم ہو گئی ہے. اور اس میں ملیٹنٹس نے وہاں پہ کیمپس بنائے ہیں, وہاں بہت سے مدرسے ہیں جہاں سے ان کو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. اور شیعوں پہ جتنے اٹیک ہوئے ہیں پچھلے 1-2 سال میں 100-200 شیعہ مارے گئے. 1988 کا فار انسٹنس آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ 16 دن تک جو ہے ملیٹنٹس نے اٹیک کیا, ہمارے کوئی 14-15 گاؤں جلا دیے, عورتوں کو وہاں ریپ کیا, لوگوں کو گاڑیوں سے باندھ کے جو ہے گھسیٹتے پھرے جب تک کہ وہ مر نہیں گئے, لوگوں کو اپنے گھر کے اندر جلایا, جو ہینڈی کیپ تھے ان کو اندر ہی جلا دیا. یعنی بہت سے ہیں, 16 دن تک یہ اٹیک رہا. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ صرف اسی لیے ہو پاتے ہیں بیکاز ہم آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. وہ جو ہمارا سمبند تھا کلچرل اور ایک سویلائزیشنل جو یہاں سے لے کر سینٹرل ایشیا تک جاتا تھا, ایک اوپننیس تھی, وہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں ایکسپلوئٹ کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے وہاں پر جو دوسرا بڑا ایشو ہے, ایک تو ساؤتھ سے مثلاً طالبان اور ملیٹنٹس نے ہمیں, کشمیری ملیٹنٹس ہو گئے, لشکر ایک جنگی ہو گیا, اینٹی شیعہ ایلیمنٹس, یہ سارے ہمیں جو ہے نا پش کر رہے ہیں. اور نارتھ سے پھر چائنیز آ رہے ہیں, اور کافی کچھ جو ہے نا چائنیز کے بارے میں تو نیوز میں ملتا ہے کہ 10-11 ہزار چائنیز وہاں پر ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں وزٹ ہو کر گئے ہیں, اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 40-45 ہزار بلین ڈالر جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں انویسٹ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر ڈیمز بنیں گے. ڈیم میں بھی آلموسٹ 50 بلین جو ہے اس کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اس میں ایک ڈیم ہے 8 بلین کا, ایک 16 بلین کا ہے, کچھ اور ڈیم ہے جس میں کچھ پیسہ اور لگے گا. چھوٹے بہت جو ہے نا ہائیڈرو اسکیمس وہ بنا رہے ہیں. فائبر آپٹک کے اوپر انہوں نے کام آلریڈی شروع کر دیا ہے. ٹیلی کام میں سارا کا سارا آلموسٹ اب جو ہے نا ان کے کمپنیاں ہیں, کچھ مڈل ایسٹرن کمپنیاں ہیں, کچھ ان کی کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. روڈ اور ریل ہے. اس سمے جو 20-22 دن لگیں گے چائنا کو پرشین گلف پہنچنے کا, وہ تقریباً 2.5-3 دن کے اندر اندر ہو گئی بلتستان سے جا سکیں گے. ہائی اسپیڈ ٹرین ہے. اب یعنی کہ اندازہ کریں کہ 18 بلین ڈالر جو ہے اس 45 بلین کا, وہ صرف اور صرف گلگت کے اس پورشن میں لگے گا جہاں پہ کراکرم ماؤنٹنز ہیں, یعنی ٹنلز بنانے کے لیے. تو وہ اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ اس کو ایسا رکھنا چاہتے ہیں کہ ہائی اسپیڈ ٹرین وہاں چلا سکیں. تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں جتنے بھی ٹنلز بنیں گے اگر آپ ان کو ایڈ کریں تو تقریباً 200 کلومیٹر لمبے ٹنل ہیں یہ, جو تاشقند کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گے شاید علی پیر یا اس کے آس پاس ہے چائنا میں, شنجانگ میں. اور یہاں حویلیاں ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ ہے پاکستان میں, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں, وہاں تک. یعنی کافی ایکسٹینسو کام ہے. گوادر پورٹ ہے جس پہ آلریڈی اتنا انہوں نے پیسہ لگایا, اگلے سال پھر 1.6 بلین ڈالر لگا رہے ہیں, 40 سال کی ان کو لیز ملی ہے. تو کراچی پورٹ تک یہ جائے گا, گوادر پورٹ تک جائے گا, پھر آگے سوئز کنال تک, اور ایسٹ افریقہ جہاں پہ وہ ساری مائننگ اس سمے کر رہے ہیں, ایتھیوپیا میں کر رہے ہیں, اور باقی جو ہے نا آپ کے اسٹیٹس ہیں افریقہ کے وہاں کر رہے ہیں, وہاں تک ان کی پھر پورٹس جو ہے وہاں پر ٹرانسپورٹیشن ہوگی. اور صرف گڈس کی نہیں ہوگی, اور ہیومن ریسورس بھی ہوگا. کبھی ان کو اگر سولجرز چاہیے ہوں گے تو پوری ٹرین بھر کے آ سکتی ہے 1-2 دن میں. یعنی یہ بڑا ایک ریولوشنری اسٹیپ ہے جو کہ پاکستانی اور چائنیز سمجھ رہے ہیں کہ بلتستان کے تھرو ہوگا. اور مائننگ کا یعنی کہ JNK کے جتنے بھی ایریاز ہیں, لداخ ہے, مجھے نہیں پتا لداخ میں منرلس کی کتنی ایکسپلوئٹیشن ہوئی ہے, لیکن اس سمے آئی تھنک سب سے زیادہ جو مشہور ہے, فیمس ہے, وہ گلگت بلتستان ہے ایکسپلوئٹیشن کی وجہ سے. وہاں یورینیم ہے, گولڈ ہے, کاپر ہے, کوئی 150-200 سے زیادہ کی لسٹ ہے پریشس سٹونز کی, سفائر ہے, روبی ہے, سارا کچھ ہے, ماربل ہے, اور جو ہے نا ہیوی میٹلز بہت زیادہ ہیں. تو یہ سارا کچھ وہاں پر ان کی بہت ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے. اس میں چائنیز بھی کافی انوالو ہیں, کچھ یورپینز بھی انوالو ہیں, کینیڈینز ہیں.
اس کے علاوہ جو ہے لینڈ ڈیولپمنٹ میں اب وہ آ رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک ڈیم وہاں آلریڈی بنا دیا ہے, اس سے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 40,000 ایکڑ زمین جو ہے اس کو وہ ڈیولپ کریں گے. اس کے بعد جو ہے ایک نئی چیز جو وہ کریں گے وہ ہے انڈسٹریل زون. اب ہمیں تو یہ ریومرز مل رہی ہیں کہ جو چائنا اسپیسیفک انڈسٹریل زون ہوگا, یعنی کہ صرف چائنیز وہاں پر جو ہوں گے انڈسٹری لگا سکیں گے. بٹ باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے وہاں فروٹس, کرگل میں بھی آپ نے سنا ہوگا فروٹس کی بہت جو ہے نا وہ فیمس ہے وہاں کا, تو گلگت بلتستان کا فروٹ بہت اچھا ہے, اور ٹمبر ہے وہاں پر بہت زیادہ. ہمارے 3 ڈسٹرکٹس بالکل کشمیر ویلی کی طرح ہیں, لش گرین ہیں, پائن فارسٹ ہے وہاں سارا. تو وہ سارا جو ہے آئی تھنک وہاں لوکل اب فنش گڈس بنیں گی, جیمز وہاں پہ فنش ہوں گے. تو آئی تھنک اس سے امید تو کی جا سکتی ہے لوکل لوگوں کو کچھ کام ملے. لیکن ابھی تک جتنا ایکسپلائٹیشن کا جو ماڈل چائنا نے دیا ہے اس میں نہ وہ لوکل لوگوں کے ساتھ ریونیو شیئر کرتے ہیں, نہ لوکل لوگوں کو جابز دیتے ہیں, نہ ہی اس کی پلاننگ میں اور ایگزیکیوشن میں کوئی لوکل لوگوں کا ہاتھ ہے, نہ ہی ہماری جو اسمبلی ہے وہاں اس کا کوئی ہاتھ ہے. سیدھا سیدھا جو ہے اسلام آباد سے بات کرتے ہیں. ہم لوگ جب کنفرنٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسلام آباد سے بات کیجئے, ہم نے تو جتنے پیسے ان کو دینے تھے دے دیے ہیں, اگر آپ نے اب کچھ لینا ہے تو اسلام آباد سے لیجیے. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا, جس کی وجہ سے پچھلے سال کافی وہاں گوجال ہمارا ایریا ہے, سب ڈویژن ہے, اس میں بہت پرابلمز آئے. وہاں پھر جو ہے نا لائٹ ویپنز, چاقو اور اس طرح چھری وری چل گئی چائنیز اور لوکل کے بیچ میں, اور کافی حد تک جو ہے نا وہاں پہ پھر وروଧ ہوا. اس سمے ریزرو میں کم از کم 20-30 لوگ ہیں جن پہ غداری کے مقدمے ہیں چائنیز کو کنفرنٹ کرنے پہ. تو پاکستانی اسٹیٹ ہمارے ساتھ ہونے کی بجائے چائنیز کے ساتھ ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے رائٹس ہیں یہاں. ان دیکھیں پچھلے 11 سال سے گلگت بلتستان کا جو نیٹو ہے اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ اپنے منرل ریسورسز جن کی لسٹ یعنی پوری اس بک بن سکتی ہے اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا فارسٹ ہے, جیمز ہے, جو کچھ پڑا رہے. لیکن باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوتا اور 100 سال کی لیز دے دی جاتی ہے. میرے اپنے گاؤں میں بھی 70 کلومیٹر کی لیز آئی تھنک باہر کے لوگوں کو ملی ہے. تو بہت کوئی ہانگ کانگ کی کمپنی تھی, تو بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر اسی وجہ سے. اور پھر پروٹیسٹ کرنے کے بعد لوگ جب کلیش کرتے ہیں, ایک پرابلم ہے ہمارا کمپنسیشن کا کہ 1978 میں سڑک بن گئی, کوئی کمپنسیشن نہیں, آج تک ہی وہ کمپنسیشن نہیں ملی کراکرم ہائی وے کی. اس کے بعد کراکرم ہائی وے ابھی ریسنٹلی پرویز مشرف کے زمانے میں ایکسپینڈ ہوا, کوئی کمپنسیشن نہیں. اب ریل لائن بنے گی اس کی بھی کمپنسیشن نہیں. تو جب آپ کو ایک بیسک لینڈ لاس کا کمپنسیشن نہیں مل رہا تو پھر رائلٹی ملنا, ریونیو میں شیئر ملنا, یہ تو ایک لگژری لگتی ہے, یہ ایک خواب لگتا ہے, سپنا لگتا ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے وہاں کا. اور یہ سارے جو پرابلمس میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا ہمارے وہاں پہ ابھی تک اتنا بڑا ایریا پنجاب ہریانہ ملا کر جو ایریا اس میں ابھی تک کوئی پولی ٹیکنک کالج نہیں, میڈیکل کالج نہیں, انجینئرنگ کالج نہیں. وہ جو بی اے کرنے کے ڈگری کالج ہوتے ہیں جو شاید آپ کے یہاں تحصیلوں میں اور سب ڈویژن لیول پہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں لوگ بی اے کرتے ہیں پھر ان کو پاکستان جا کے پڑھنا پڑتا ہے. اسماعیلی کمیونٹی کافی جو ہے نا ہیلپ کرتی ہے, اسکالرشپ دیتی ہے. آلموسٹ ہنزا میں کلیم کر سکتا ہوں کہ ہر گھر سے ایک آدمی اس وقت یورپ میں, امریکہ میں پڑھ رہا ہے. اور وہاں اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ جو ہے نا میڈیا اگر آپ دیکھیں انہی کے ہاتھ میں ہے زیادہ تر, انگلش میڈیا اسپیشلی. تو یہ ساری جو پرابلمس ہیں وہاں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اسٹیمس فرام دا فیکٹ کہ وہ کہتے ہیں آپ ڈسپیوٹڈ ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے وہاں کوئی قانون, کوئی سسٹم نہیں بنے گا. اب یہ جو پروونس لائک اسٹرکچر ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہم تو اس کو آئی واش کہتے ہیں.